بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اس کے سلیبس میں سورہ حجرات کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے، اور آج کے لیکچر میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیں تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے لیے اس کو پسند بنا کے تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ ظاہر ہے کہ ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنفس نفیس موجود ہونے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر اس شخص کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کروانے کی کوشش نہ کرتا۔ جس طرح وہ شخص جاہل ہے جو چار دیواری کے باہر سے آپ کو واضح دیتا ہے، اور وہ شخص جاہل ہے جو کسی فاسق کی لائی ہوئی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر گزرتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی جاہل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حدیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ پھر کہا گیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چونکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے، اور اس کا ہر حکم علم و حکمت اور رحمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، جیسا کہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مشقت میں پڑنا کسی صورت برداشت نہیں ہے، جس طرح کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت۔ اس کے برعکس اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، کیونکہ اول تو تمہاری سب کی بات ایک نہیں ہوگی اور ہر شخص اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، جو اس کے خیال میں اس کے فائدے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات مانیں گے اور کس کی بات کا امت کو حکم دیں گے؟ پھر تمہارا علم ناقص ہے، علم ایسا ناقص ہے کہ نہ تمہیں مستقبل کی کوئی خبر ہے، نہ تم غیب کا علم رکھتے ہو، نہ تمہیں کسی چیز کا معلوم ہے کہ تم اپنے فائدے کے لیے کیا کر سکتے ہو، کون سی چیز انجام کے لحاظ سے کس قدر نقصان دہ ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح کائنات کا نظام درست اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی صحیح چل سکتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو سب آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے یقیناً بگڑ جائیں۔ پھر فرمایا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول بعض تدبیری امور میں تمہارا مشورہ بھی مان لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے مشورے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران 159 نمبر آیت۔
سو ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرو، مگر یاد رکھو کہ تمہارا کام حکم دینا نہیں مشورہ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو مانیں، آخری فیصلہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے ساتھ اسی نے کرنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران کی آیت کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر اسی آیت میں اگلا حصہ ہے لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ یہاں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس میں دل کی تصدیق شامل ہے، زبان سے اقرار شامل ہے، اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضائے جسمانی کے ذریعے عمل کرنا۔ یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کریں تو تم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل میں پڑنے سے بچا لیا۔ ایمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اس لیے بعض اوقات بتقاضۂ بشریت اگر تم سے غلطی بھی ہو جائے، مگر ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی بدولت تم جلد ہی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہو اور گناہ سے باز رہتے ہو۔ پھر فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یعنی کفر، نافرمانی، فسق تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہے۔ کفر دل کی تصدیق نہ ہونا ہوتا ہے، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا ہوتا ہے، اور عصیان عمل نہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یعنی یہ لوگ جن کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیے ہے اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، کفر، فسق اور عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیے ہے، یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے بے حد فضیلت بیان ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے وہ اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں جو انہیں عطا فرمائے، اور آخر میں صریح الفاظ میں ان کے راہ راست پر ہونے کی شہادت دی۔ آیت نمبر 8 فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت والے ہیں اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند نہیں بلکہ اپنے کمال علم و حکمت کی بنا پر انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کر دیا، کفر، فسق اور عصیان کو دور کر کے انہیں راہ راست پر گامزن کر دیا، سیدھے رستے پر، کیونکہ وہ ان کی استعداد، ان کی پروفیشنسی، ان کی ایفیشنسی اور اہلیت اور ایبیلیٹیز کو پوری طرح جانتا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ انہیں اس مقام پر فائز کر دے۔ آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ سنیے، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں میں صلح کروا دیں، پھر اگر دونوں میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے جو یہاں پر بتائی گئی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، یہاں پر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس کو اس اعتبار سے سمجھنا ہے کہ ایک ایک آیت میں ہمارے لیے کیا کیا سبق جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے۔ مثلا اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر یعنی دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یعنی دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں کیا کریں؟ صلح کروا دیں۔ اب دونوں میں صلح کروا دیں، اگر ایک فریق دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ ایک فریق جو دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے، دونوں میں سے یقینی بات ہے ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ فاسق لوگوں کی خبر کی بنا پر
بلا تحقیق اعتماد کر لینے سے کئی دفعہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہر قسم کی پیش بندی کے باوجود بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پر ان لوگوں پر لازم ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں کہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہو یار وہ چھوڑو پرے، ہمارا کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ، کہ قباء میں رہنے والے لوگ لڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو ہمارے ساتھ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ یہ صحیح بخاری کی 2693 نمبر حدیث ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے پاس جائیں تو بہتر ہے، اور آپ گدھے پر سوار ہو کر گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ وہ زمین شور والی تھی، کلر والی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا مجھ سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کی قوم کا ایک آدمی غصے میں آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، پھر دونوں طرف سے دونوں کو حمایتی مشتعل ہو گئے اور چھڑی، ہاتھوں، جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصلح باب ما جاء فی اصلاح بین الناس 2691 کی روایت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں طائفہ کا لفظ ایک آدمی پر، دو پر اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ طائفتان میں لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہیں اور دو جماعتیں بھی، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، یہ طائفہ اور طائفتان اپنا ٹیکسٹ سامنے رکھ کر اس کو سمجھ لیں۔ آیت میں لڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، خواہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں یا زیادہ۔ بعض احادیث میں کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب الفتن صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا اعناق بعض، کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد ہیں نا وہ نہیں ہوتے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے عزیز طلبہ اور طالبات، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہمیں بنیادی تعلیمات بتائی ہیں، جو بنیادی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس حوالے سے ہم کیا کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا کچھ جو ہے ان کے لیے بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے محفوظ رہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو امام بخاری نے فرمایا ہے کہ دونوں فریق مومن ہی رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا انما المومنون اخوہ، یعنی سورہ حجرات کی ہی اگلی آیت ہے کہ انما المومنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اسی طرح آیت قصاص میں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ قتل کا قصاص لو، وہاں پہ بھی کہا گیا کہ ایک بھائی کی طرف سے کچھ معاف اگر کر دیا جائے تو معاف کر دیا جائے تو اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا یہ چیز لازم ہے۔ معروف طریقے سے پیچھا کرتا تو اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ تو رہا حدیث میں مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دینا، تو اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یعنی کفر اکبر، یعنی جس سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس سے کم درجے کا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی ہے
یعنی انسان کو جو ہے نا کسی نہ کسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان بھائیوں میں صلح کروا دے۔ اگلی بات ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہے، یعنی اگر ان دونوں فریقوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی وہ کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق صلح پر اور اختلاف دور کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو، بلکہ دوسرے پر چڑھتا چلا جائے، ظلم و زیادتی پر کمر باندھ لے، تو کہا گیا قاتل التی تبغی، تو اس گروہ سے لڑائی کرو جو زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے یہ واجب ہے کہ جو اور جہاد کے حکم میں ہے کہ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔ حتی تفیہ الی امر اللہ، یعنی یہ اس میں دیکھیے کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کتاب و سنت کی روح سے حق ہے، باغی گروہ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی جس نے لڑائی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ باغی گروہ سے لڑتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑنے سے مقصود انہیں صلح پر مجبور کرنا ہے، انہیں ختم کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، صفحہ ہستی سے مٹانا نہیں ہوتا۔ یہ آیت مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی فیصلوں کی بنیاد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی آپس میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، چند موقعوں پر جھگڑا بھی ہوا، نوبت ہاتھا پائی، چھڑی جوتے سے آگے نہیں بڑھی۔ ان آیات کریمہ کی عملی تفسیر اس وقت سامنے آئی جب یعنی خلافت راشدہ کے دورانیہ میں حضرت عثمان کے دور آخر میں اور حضرت علی کے دور میں بھی مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئیں، لیکن اس وقت بھی جو کثیر تعداد میں جو ہے کسی شخص نے بھی، یعنی تربیت یافتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، قرآن و سنت کا علم بعد میں آنے والے کسی بھی شخص سے زیادہ رکھتے تھے، یعنی صحابہ کے پاس بہت علم تھا، اس لیے ان کے عمل کو اور ان کے بیان کردہ احکامات سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ اور ضابطہ مرتب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح یہ جنگیں ناگوار اور نہایت تکلیف دہ ہونے کے باوجود خیر سے خالی نہیں رہیں۔ تو بہرحال یہ جو بھی ہوا، اس میں ہر لحاظ سے مسلمانوں کی آپس میں خیر بھلائی، انہوں نے بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے۔ معاملات خراب بھی ہوئے، مسلمانوں میں جھگڑے بھی ہوئے، خیر وہ ہمارا اس میں موضوع نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو بیان کریں، کیونکہ وہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس میں چونکہ تاریخی واقعات بھی اس میں بہت زیادہ شامل ہیں، تو اس چیز کو صرف نظر کرتے ہوئے ہم اپنے مین پوائنٹ کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں کہ مسلمانوں کے لڑنے والے جب دو گروہ ہوں، یعنی بات یہ ہے کہ دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایا ہوں، عام مسلمان انہیں صلح پر آمادہ کر سکیں، تو صلح میں آمادہ کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں زیادتی کرنے والا گروہ کون ہے، پھر طاقت کے ذریعے ان کو حق پر مجبور کرنا، طاقت کے ذریعے مجبور کرنا، یہ حکومت کا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر لڑنے والے جو دونوں فریق ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں، تو ان دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو، تو اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ یہ فتنے ہوتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملات یہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں، تو جس طرح بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیدی فرمان اس حوالے سے یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اپنے صحابہ کرام کو ایک دن فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کا تو علم ہے کہ جو ہے کہ ظالم جو ہے اس کے خلاف ہم نے یعنی مظلوم کی تو ہم نے مدد کرنی ہے، یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کی ہم نے مدد کیسے کرنی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کے ظلم والی عادت سے روکنا ہے، اور اگر ظلم والی عادت سے روک لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی بہت زیادہ مدد کی۔ اور کہا گیا آگے آیت کا اگلا حصہ ہے، ان بغت ان فات فاصلحوا بینہما بالعدل، زیادتی کرنے والے گروہ کے یعنی اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، یعنی زیادتی کرنے والا جو بھی گروہ ہے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے پر دونوں گروہوں کے درمیان عدل سے صلح کروانے کا حکم یہی نہیں کہ کسی فریق کو بے جا رعایت دے دیں اور دوسرے فریق کو دبا کر صرف لڑائی سے ہی روکتے رہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی لڑائی ہو گئی ہے، لہذا اٹھو یار اور صلح کرو یار، جفی شفی ڈالو۔ ایسی کام نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مثلاً ایک فریق ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اس پر چڑھائی کی، اس کا حق مارا، اس کی زمین مار لی، اس کے پیسے غبن کر لیے، اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، اور ہم اتنا کہنے پہ ہی کافی ہیں جی کہ چلے جی اٹھے جفی ڈالیں اور معاملات آپ کے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا گیا ان کو عدل تک لے کر آئیں،
عدل تک لے کر آئیں تاکہ بے جا رعایت کر کے دوسرے کو دبا کر لڑائی صرف روکنے کے لیے صلح نہ کروائی جائے. ایسی صلح ناپائیدار ہوتی ہے اور نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند ہوتا ہے. اس لیے ایک فریق دوسرے فریق کا جو حق ثابت ہوتا ہے پہلے وہ حق دلائیں, عدل کے ساتھ صلح کروائیں. اور پھر کہا اقسطوا. یہاں ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ صلح کروائیں, پھر دوبارہ کہا اقسطوا. اس کا جواب ہے کہ لڑائی کے موقع پر بعض لڑنے والوں کے خلاف دل میں جو ہے نا کئی ایسی باتیں, شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جب نفرت ہو جاتی ہے تو انسان درست فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اس لیے تاکید ہے کہ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. اب انصاف کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں, انصاف کو بھی پسند کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا گیا, قرآن کریم میں جس طرح کی ارشاد ربانی ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا, احسان کا, ایتاء ذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ حکم دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العالمین اتنی باتوں کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ اللہ تعالیٰ منکرات سے بھی روکتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاکید میں دوبارہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی نویز سنائی. دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے جملے میں لڑنے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے. اقسطوا میں اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لینے کا حکم ہے. اور ان اللہ یحب المقسطین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو الامام العادل, جو عدل کرنے والا حکمران ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ انصاف کرنے والے, حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں 1827 نمبر حدیث ہے, فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان عز و جل کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے میں اپنے فیصلے اور اپنے گھر والوں میں جس کے ذمہ دار ہیں سب میں انصاف کرتے تھے. تو عزیز طلبہ, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 سے اس کا آغاز کریں گے. جب کے لیے اجازت, اللہ حافظ و ناصر.